دین اتنا بیکار ہوتا، خدا کا انکار اگر اتنا آسان ہوتا تو نیوٹن خدا کا انکار کیوں نہیں کر سکا؟ اس کو بیان دینا پڑا کہ بھائی میں انکار نہیں کر سکتا، جب میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں، اس میں جو آرڈرلینس دیکھتا ہوں، پریسیجن دیکھتا ہوں، تو میں ایک انٹیلیجنٹ کانشیس کو دیکھ رہا ہوں، میں انکار نہیں کر سکتا۔ ایک طرف مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نیسیسری بینگ پر آ کر رک جاتے ہیں، اور جاوید اختر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیا ضرورت ہے رکنے کی، آپ چلتے رہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں رکنا ہے؟ اگر ہم چلتے رہیں گے، نیسیسری بینگ کے آگے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہر چیز کا کریٹر ہے تو پھر گاڈ کا کریٹر کون ہے؟ اب جب غزہ میں اتنے بچے مر رہے ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور قتل عام ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور جو دوسرے مسائل ہم دیکھتے ہیں، اتنے پرابلمز ہم دیکھتے ہیں اور ایول کو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا آل پاورفل، آل نوئنگ اور آل مرسیفل بھی کہتے ہیں آپ لوگ، اور پھر وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ہے، تو یہ یا تو خدا ہے نہیں، اگر ہے ایسا خدا تو وہ گویا آپ ہی کو مبارک۔ انہیں اگر اتنا پسند ہے کتابیں پڑھ کر، وہ بھی اسکالرز کی، تو وہ آئے ابن سینا، ابن رشد کی کتابیں پڑھیں، اور ابن سینا کوئی کم نہیں ہے، وہ فادر آف ماڈرن میڈیسن ہے، اور وہ ایک ہیوی کنٹریبیوٹر ہے انٹو ماڈرن۔ اگر آپ نے سائنس کوئی ہر چیز ماننا، میڈیکل پریکٹس تو کرتے تھے، کینن آف ایویچینا یوز کرتے ہیں، اور وہ ایسٹرونومی میں ایک ہیوی ویٹ کنٹریبیوٹر ہے دنیا میں، ابھی بھی ان کے ہی ٹولز یوز کر کے انہوں نے اپنے سارے ماڈرن ٹولز بنائے۔ تو اگر آپ کو واقعی اسکالرز کو ہی اتنا احترام دینا ہے تو آئیے، ہمارے پاس کم نہیں ہے اسکالرز۔ اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین، آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ یہ پروگرام ایک پوڈ کاسٹ ہے، ایک ڈسکشن ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ایک مناظرہ ہوا ہے، ایک ڈسکشن ہوا ہے مفتی شمیل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے بیچ میں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں نے اپنی آرگیومنٹس پریزنٹ کی ہے اور کافی ڈسکشن انٹرسٹنگ رہا ہے۔ تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس ڈسکشن کو ایک ریویو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ڈسکشن کامل رہا ہے یا اس میں کچھ ایسی باتیں رہ گئی ہے جو پوری طرح سے اس سیشن میں کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے، اور پرپس یہ ہے کہ اس ڈسکشن میں ہم عوام کے لیے وہ باتیں جو باقی رہ گئی ہے اسے تکمیل کر دیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال باقی نہ رہ جائے کہ کیا اسلام نے اس سوال کا پورا جواب نہیں دیا ہے، یا اسلام نہیں بتا پایا ہے، یا اسلام ناقص رہ گیا ہے۔ تو آئیے، آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کمیل بھوجانی صاحب، اور یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے حوزہ علم یعقوب میں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سید ظاہر صاحب، اور یہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہے حوزہ علم یعقوب میں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں، فجر میڈیا کا یہ فوکس رہا ہے کہ وہ آ کر تھیولوجیکل ڈسکشنز جو ہوتے ہیں اس پر فوکس کریں، دین کو تبیین کریں، مخصوصاً عقائد کی مباحث جو ہوتے ہیں، ڈسکشنز جو ہوتے ہیں، اسے پریزنٹ کریں، اس کی حفاظت کریں، اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں کے بیچ میں پھیلائیں، اور جتنے ڈاؤٹس ہیں، شبہات ہیں، لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں جو کئی بار باعث بنتے ہیں کہ ان کے پاؤں لڑکھڑانے شروع ہو جائے، متزلزل ہو جائے، تو فجر میڈیا نے یہ اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لی ہے کہ ایسے ڈاؤٹس کو، ایسے سوالوں کا جواب دیں اور آپ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ اس ڈسکشن میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم جو بات تھی اسی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ ایک بہت ہی اچھی چیز جو اس ڈسکشن میں رہی ہے وہ یہ کہ ڈسکشن کے شروع میں ہی شمیل ندوی صاحب نے کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ کو مینشن کر دیا تھا۔ کہا کہ دیکھیے، ہم یہاں پر آئے ہیں بحث کرنے کے لیے، تو ہماری بحث جو ہے وہ پروف اینڈ آرگیومنٹس پہ بیسڈ رہے گی، ایموشنل ڈسکشن نہیں رہے گا، اور سائنس کو تو ہم بالکل استعمال نہیں کر پائیں گے کیونکہ بحث ہماری سائنس سے پرے ہے، اٹس فار بیونڈ سائنسز انڈرسٹینڈنگ۔ تو انہوں نے یہ بہت کلیئر کر لیا، اور اس بیسس پر وہ آرگیومنٹ کو لے کر آگے بڑھے تھے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سید صاحب، آپ بتائیے کہ شمیل ندوی صاحب نے کیا آرگیومنٹ پیش کی تھی اور اس کا بیس کیا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی۔ شمیل ندوی صاحب نے بہت ہی منطقی انداز میں اپنی ڈیبیٹ کا جو ہے وہ آغاز کیا، چونکہ بالکل موضوع کے مطابق تھا اکیڈمک لیول پہ، کہ جب عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ آیا خدا وجود رکھتا ہے، کریکٹ،
تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آرگومنٹ دینا تھا، اور جو انہوں نے شرائط بیان کی تھی وہ بھی بالکل لاجیکل تھی، کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے گاڈ کے اوپر، اور جو خدا کو مانتے ہیں ان کا کلیم میٹا فزیکل ہے، کریکٹ، وہ میٹر اور اس طرح کی خصوصیات کے خدا کے لیے قائل ہی نہیں ہے. کریکٹ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کا سبجیکٹ ہوگا اسی طرح کی روش بھی اور اسی طرح کا آرگومنٹ بھی ہوگا. یہ ہر بندہ جانتا ہے، ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں نے ریاضی کا کویشچن حل کرنا ہے تو میں نے وہاں پر لیبارٹری کے اندر جا کر حل نہیں کرنا، میں نے عقل کے ذریعے اس کو تحلیل کر کے اس کے نتیجے تک پہنچنا ہے. لیکن جب میں سائنس کے سبجیکٹ کے اوپر بات کروں گا تو لیبارٹری، مشاہدہ، تجربہ، ایکسپیریمنٹ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ حتماً توجہ رکھیں کہ ایک سائنٹزم جو چل رہا ہے کہ ہر چیز کو سائنس کی اینک سے دیکھنا ہے، یہ سائنس کی اینک سے دیکھنا ایک بیماری بنی ہوئی ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سائنس کو ہر چیز کا معیار بنانا یہ ایک غلط چیز ہے. اور اگر تھوڑا سا انسان تفکر کرنے والا ہو تو وہ جان جائے گا کہ یہ معیار بنانا غلط ہے، irrational ہے، illogical ہے. آئیے کومیل بھوجانی صاحب آپ بتائیے دوسرے جو 2 کرائیٹیریاز شمیل ندوی صاحب نے رکھے تھے وہ کیا تھے اور وہ کیوں مانا رکھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سید نے بتایا ہے کہ سائنٹزم ہماری مشکل حل نہیں کر سکتا کیونکہ ہم میٹا فزکس کی بات کر رہے ہیں اور وہ مٹیریل ورلڈ کے اوپر ہے. تو کیونکہ مٹیریل ورلڈ کے اوپر ہے تو یہ تو ہم یوز نہیں کر پائیں گے اسے اینالائز کرنے کے لیے. تو دوسرے جو کرائیٹیریا انہوں نے رکھے اور جو بالکل ہی لاجیکل تھے وہ کیا تھے اور کیوں اتنی اہمیت رکھتے تھے کہ جلسے کے شروع میں ہی انہوں نے اسے بیان کیا؟ جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ دعوت دی اس طرح کی گفتگو میں. جیسے کہ مولانا نے بھی فرمایا کئی اس میں جو ہے مثبت نکات و پہلو موجود ہے، جیسے کہ ہندوستان کی فضا میں اس طرح کی گفتگو اور جس میں 2 مخالف جریان جو ہے آپس میں آ کر بیٹھیں، مخالف آئیڈیالوجی کے لوگ آ کے بیٹھیں، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد ایک ٹرینڈ میں تبدیل ہو سکتا ہے. انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایمپیریکل میتھڈ استعمال نہیں کریں گے، اور ایمپیریکل میتھڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ بھی کہتے ہیں، جو سائنس میں استعمال ہوتی ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہے، چونکہ اہم ہے، کیوں یہ خدا کو ثابت کرنے میں یہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا اہم ہے. کیونکہ ایمپیریکل میتھڈ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے 5 سینسز سے آبزرو کرتے ہیں، ٹھیک، یہ آبزرویشن کافی نہیں ہوتا. ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں آپ آبزرو کرتے ہیں، اب اس آبزرویشن سے آپ جب نتیجہ لینے جاتے ہیں تو وہاں عقل استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں ایمپیریکل میتھڈ میں آپ آبزرویشن بھی استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے عقل بھی استعمال کر رہے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ نے 100 چوہوں پہ ایک دوا کو آزمایا. کتنے چوہے تھے؟ 100 چوہے تھے، 100 آبزرویشن ہے. تو اب یہاں سے اگر آپ کو ایک جنرل لا نکالنا ہے، جنرل قانون نکالنا ہے کہ بھئی یہ دوا اس پہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو یہاں پر آپ کو عقل کا سہارا لینا پڑے گا، اور عقل آ کے آپ کو بتائے گی کہ بھائی کیونکہ 100 پہ چل گئی ہے، موسٹ پروبیبلی دیکھیں یہ آئے گا، اس میں بہت زیادہ احتمال ہے کہ باقی چوہوں پہ چل سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیشہ ایک امکان خطا رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرف سے جیسے ذکر بھی ہوا متعدد بار، چونکہ ہم خدا کی بات کر رہے ہیں اور خدا جو ہے اس سینسس سے دکھائی نہیں دیتا ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ اس سینسس میں نہیں آتا. تو ہم کو ایک ایسی میتھڈ کے پیچھے جانا پڑے گا جو یہاں کارگر ثابت ہو. تو ایمپیریکل میتھڈ تو ایسے ہی سائڈ میں ہو گئی. اور انٹرسٹنگ چیز جو دوسری کرائیٹیریاز انہوں نے بتایا، وہ بتایا کہ دیکھیں ہم جو آرگیومنٹ پیش کریں گے اس میں کیا کہتے ہیں ڈیفینیٹیو آرگیومنٹ ہم جو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹیو آرگیومنٹ. آئی تھنک ایک کرائیٹیریا انہوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ جاوید اختر کے پریویس ڈسکشنز اور جو انہوں نے پریزنٹیشنز دیے ہیں اسٹیجز پہ جا کر، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے شمیل ندوی صاحب نے پہلے سے ہی وہ جان گئے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح بڑھے گا. تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھیے ہم بحث کر رہے ہیں پروف کے ساتھ. تو ڈیفینیٹیو آرگیومنٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں ایموشن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ایمپیریکل ڈیٹا 5 سینسز سے آپ کیپچر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، پھر اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری بحث میں ایموشن کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو پہلے ہی انہوں نے آ کے جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا. اگرچہ
جو ہے بعد میں بار بار اسی دروازے کے ذریعے وارد ہونے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ دروازہ بند کر دیا. اب پلٹتے ہیں یہی جو ہے ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کی طرف. میں اس سے پہلے ایک نقطے کا اضافہ کرتا ہوں کہ سائنٹزم والی ہماری بات تو مکمل ہو جائے پھر، چونکہ وہ بات والی جو ہے وہ پھر ہم شاید اس پہ واپس پلٹ نہ سکیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سائنٹزم جو ہے وہ ایک بیماری ہے، جو میں نے تعبیر استعمال کیا، شاید اس سے بعض افراد جو ہیں وہ غلط معنی جو ہے وہ لیتے ہیں کہ ہم سائنس کے مخالف ہیں. نا، سائنٹزم کے مخالف، سائنس کے مخالف نہیں ہیں. مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اور اس کی یہ بات ہم بھی نہیں کہہ رہے، کریکٹ، جو خود ماہر ہیں سائنسدان وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. مثلا مثال کے طور میں نے مختلف پروگرام میں اسکین بھی دکھائے ہیں اور سائنسدانوں کے نام بھی لیے ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ سائنس جو ہے وہ ہمارے جو الٹیمیٹ کویسچنز ہیں اس کے اندر جواب دینے والی نہیں ہے. مثلا آپ اس میں ایک بڑا نام کہ جو نوبل پرائز اس نے جیتا ہوا ہے، پیٹر میڈاوار، یہ اپنی 2 کتابوں کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھتا ہے کہ سائنس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ان الٹیمیٹ کویسچن کے ساتھ نہیں ہے. میتھڈ فرق کرتا ہے، کرامت نہیں. اب یہ سائنسدان ہے، نوبل پرائز جیتا ہوا ہے، کوئی عام سائنسدان بھی نہیں ہے، گلی کوچے کا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ سائنس نہیں آتی ہے. نوبل پرائز اس نے جیتا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ دا لمٹس آف سائنس، میرا خیال اس کی کتاب ہے، اور ایک اس نے ینگسٹ جو سائنسدان ہیں ان کے لیے ایک ایڈوائز کے طور پر ایک کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، اس کے اندر بھی وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے. اس کے بعد ایک کارل پوپر، ایک بہت بڑا نام فلاسفی آف سائنس کا، بالکل، یہ الٹیمیٹ کویسچن کی اصطلاح اسی نے بیان کی ہے. اس نے کہا یہ جو الٹیمیٹ کویسچن کون کون سے ہیں، ہم کیوں ہیں، جی ہم اگر عدم سے وجود میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں. بس یہ کیوں کا جو جواب ہے یہ سائنس کے پاس نہیں ہے، یہ الٹیمیٹ کویسچنز ہیں ہمارے، اور یہ سائنس نہیں جواب دے سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائٹیریا معین کرنا ضروری ہے. سبجیکٹ کا ڈیبیٹ کے اندر جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جیسا آپ کا سبجیکٹ ہوگا وہی آپ کی روش کو اور میتھڈ کو طے کرے گی کہ آپ نے کس سے استفادہ کرنا ہے. تو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ سائنٹزم جو ہے وہ غلط ہے، وہ یہ مطلب ہے کہ آپ عقلی سبجیکٹ کے اندر امپیریکل میتھڈ کو استعمال کریں. یہ ایک سائنٹزم ہے جو غلط ہے اور تمام ماہرین اس بات کو مانتے ہیں. کارآمد ہی نہیں ہے، بیکاز اٹ وونٹ ییلڈ اینی ریزلٹس ایٹ آل. تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے چلے اسی بحث کی طرف جو ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ جو پریزنٹ کیا گیا ہے وہاں پر، تو آئیے کومل صاحب آپ بتا رہے تھے ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کیا ہے، تو وہ آپ ایکسپلین کر دیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیسے ڈسکشن کو آگے لے جایا جائے تاکہ آڈینس کے لیے کلیئر ہو جائے کہ یہ آرگیومنٹ ہے کیا، اور کیوں اتنی شدت سے وہ انہوں نے جاوید اختر کو چیلنج کیا کہ یہ آرگیومنٹ کو آپ توڑ کر دکھائیے، اور جاوید اختر اسے بالکل ٹچ بھی نہیں کرتے، توڑ نہیں پاتے، جواب نہیں دے پاتے. آخر میں کہتے کہ میں اصلا سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ آرگیومنٹ کیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئے. پہلے بتائیں کہ یہ ہے کیا. ہاں پہلے بتائیے ہے کیا. تو یہ بہت ہی پاورفل اور فاؤنڈیشنل آرگیومنٹ ہے. تو آپ بسم اللہ آپ بتائیے کہ جی. تو جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہم استعمال کرنے والے ہیں اور اس میں کریں گے، اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ ہم جو استدلال اور آرگیومنٹ لے کے آئیں گے اس میں آپ کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتے. اگر بہت آسان لفظوں میں ہم کہیں تو ہم 2+2 4 ٹائپ کا آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یعنی ایک ایسا آرگیومنٹ جو انسان کی ابتدا سے بھی جو ہے اب تک جو ہے کوئی ریفیوٹ ہی نہیں کر سکتا. یعنی 2+2 = 4 یہ ریفیوٹ نہیں ہو سکتا. جیسے جاوید اختر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اتنے سال گزر گئے، یہ تبدیل ہو گیا، وہ تبدیل ہو گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ بھی رہے تھے، آگے کا فارچون ٹیلنگ بھی کر رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دین تو جانے والا ہے. بھائی دین جو ہے ایسی چیزوں پہ مبتنی ہے جو ثابت ریالٹیز ہیں، جو آبجیکٹیو ریالٹیز ہے، کہ جس کی طرف ہم لوگ بعد میں آئیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، یعنی ثابت ہے. یعنی 2+2 4 والا آرگیومنٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹو آرگیومنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے، سمپل سی میں مثال دوں اگر آپ کو، آپ اگر اجازت دے تو میں ایک جملہ ناظرین سے کہہ دوں تاکہ ان کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے. دیکھیں ناظرین، جب ہم کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹو آرگیومنٹ تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹو، یعنی یہ پکی بات ہے، یعنی یہ قابل بطلان نہیں ہے، کوئی باطل نہیں کر سکتا اس کو. اسی لیے انہوں نے اتنی شدت سے اس کو پریزنٹ کیا اور کہا کہ اب باطل کر کے دکھائی. تو سمجھ جائیے جو کومیل بوجانی صاحب یہاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا آرگیومنٹ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں جو آج تک کوئی اسے باطل نہیں کر پایا. اگر آپ ادعا کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، تو آئیے ہمارے کلیم کو اور آرگیومنٹ کو باطل کر کے دکھائی. تو اب یہ آرگیومنٹ کیا تھا آپ فرمائیے. جی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ایسا آرگیومنٹ کہ جس کو آپ رد نہیں کر سکتے، باطل نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ مثال اس کی دیتا ہوں، مثال سے سمجھائیں بہتر ہے. اگر آپ نے مان لیا
A از اکول ٹو بی، یعنی اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے یہ مان لیا کہ A از اکول ٹو بی اور پھر آپ نے مان لیا B از اکول ٹو C، یہ مان لیا فرض کریں آپ نے، ٹھیک، آپ کو یقین آ گیا کہ ایسا ہے، یہ دو اسٹیٹمنٹس کریکٹ ہے، تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ A از اکول ٹو C، آپ بھاگ ہی نہیں سکتے اس سے. تو اس ٹائپ کا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 2+2 4 والا آرگیومنٹ وہ چاہ رہے تھے، اور اسی وجہ سے اتنی کانفیڈنس سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ریفیوٹ کر کے بتائیے، ٹھیک ہے نا. تو ڈیفینیٹیو آرگیومنٹ ایسا آرگیومنٹ ہوتا ہے. جی تو سید صاحب، انہوں نے شمیل ندوی صاحب نے اپنے آرگیومنٹ میں 2 ٹرمینالوجیز یوز کی تھی، ایک تھا کنٹینجنٹ بینگ اور ایک تھا نیسیسری بینگ. تو آپ بتائیے کہ یہ کنٹینجنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ کی جو بات ہو رہی تھی، یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے؟ بالکل، آپ اس کو دیکھیں، اس برہان کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ جی جناب فارابی، جی فارابی، پھر بو علی جناب سینا بو نے علی اس کو سینا، اور وضاحت کی، جناب ملا صدرہ. یعنی آپ دیکھیں کہ فرا مذہب ہے، فرا دین بھی ہے. تھامس ایکویناس تھامس ایکویناس کتنا زیادہ استفادہ کرتا ہے. تو عقلی مباحث جو ہے نا وہ کس طریقے سے وحدت پر لے آتی ہیں چیزوں کو، یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. مثلا یہی بعض افراد ہیں مذہبی ہمارے جو فلسفہ کلام کے نزاع کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جب خدا کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر اسی برہان اور اسی آرگومنٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت مثبت پوائنٹ ہے جس کو اجاگر ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ علوم میں بھی وحدت ایجاد ہو، اور پھر جو مختلف افکار رکھنے والے افراد ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اسی طرح مباحث کے قریب آئیں گے، اور وہ شدت پسندی جو نظریات کے اندر بعض اوقات ہوتی ہے وہ کم ہوتی نظر آتی ہے. خب یہ جو برہان قائم کیا گیا اس کو برہان امکان و وجوب کہتے ہیں. کنٹینجنٹ یعنی کہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی شے کہ جس کے لیے نہ عدم ضروری ہے نہ وجود ضروری ہے. کیوں؟ اگر ایک چیز کے لیے عدم ضروری ہو تو وہ تو کبھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، معدوم ہے. جیسے مثلا آپ کہیں 2+3 = 4، کبھی بھی یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یا آپ کہہ لیجئے اسکوائرش سرکل. ہاں بالکل، ایک ایسا دائرہ کہ جو مثلث ہو، ضروری ہے کہ نہ ہو. یعنی اس کے لیے اب کیا ہے، عدم ضروری ہے، وہ کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اگر اس کے لیے وجود ضروری ہو، ایگزسٹ ہونا ضروری ہو اس کے لیے، تو پھر وہ کبھی معدوم نہیں ہو سکتا، کبھی عدم میں نہیں جا سکتا. درست ہے. تو اس وجہ سے وہ ذات، وہ چیز کہ جو نہ تو عدم اس کے لیے ضروری ہو نہ وجود اس کے لیے ضروری ہو، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. یہ ممکن ہے. اب اگر یہ ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے، درست ہے، ایک ایسی ذات ہے، مثلا مثال کے طور پہ میں، آپ، ہمارے لیے اگر عدم ضروری ہوتا کبھی ایگزسٹ نہ کرتے، اگر ہمارے لیے وجود ضروری ہوتا تو ہم کبھی عدم میں نہ ہوتے، درست ہے، کبھی ہم معدوم نہ ہوتے، ہم ہمیشہ سے ہوتے، ازلی اور ابدی ہوتے. ہمارا ایک خاص زمانے کے اندر وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے لیے نہ تو نتھنگ ضروری ہے اور نہ بینگ ضروری ہے. کریکٹ، درست ہے. اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں. اب میں ایگزسٹ کرنا چاہتا ہوں، اب جب تک ایک رجحان پیدا نہیں ہوگا، ایک ارادہ اوپر سے آئے گا، چونکہ میں تو میرے لیے تو برابر ہے نا، میرے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. اب میں ایگزسٹ اگر کرنا چاہتا ہوں تو کوئی مجھے ایگزسٹ کرے گا نا، کیونکہ اگر میں خود بخود ایگزسٹ کر سکتا ہوں تو پھر سوال اٹھتا ہے کیا کہ میں خاص زمانے میں کیوں آیا ہوں؟ اگر میں خود بخود ایگزسٹ کر سکتا تھا تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو بات سید آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، بہت ہی سمپل ٹرمینالوجی میں، ایک ہوتا ہے کاز اور ایک ہوتا ہے ایفیکٹ. اگر ایفیکٹ چاہتا ہے کہ وہ وجود میں آئے تو اسے کاز کی ضرورت ہے. جب تک کاز نہیں ہوگا یہ ایفیکٹ وجود میں نہیں آ پائے گا. اگر میں یہ کاز ہٹا دوں اور یہ ایفیکٹ کہتا ہے کہ مجھے وجود میں آنا ہے تو یہ نہیں آ سکتا، اور اسی کو کہتے ہیں ممکن الوجود. اگر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ وجود میں ہے تو سمجھ جائیے کہ ایک کاز آیا ہے، اسی لیے یہ ایفیکٹ وجود میں ہے. جیسے آگ اور گرمی، اگر مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی جان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آگ یا گرماہٹ کو کریٹ کرنے والا کاز ایگزسٹ کر رہا ہے، اسی لیے مجھے گرمی ہو رہی ہے. ورنہ اگر وہ کاز نہیں ہے تو گرمی بھی وجود میں نہیں آئے گی. اسے کہتے ہیں ممکن الوجود اور کنٹینجنٹ ایگزسٹنس. جی بالکل. آئیے ہم کومیل صاحب سے پوچھتے ہیں نیسیسری ایگزسٹنٹ کے بارے میں. آپ تھوڑا سا وضاحت میں بتائیے کہ نیسیسری ایگزسٹنٹ کیا ہوتا ہے. جی، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسی آرگیومنٹ کو آگے لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ کانٹینجنٹ ایگزسٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اس کو اور آسان ہم کریں
تو وہ اپنے ایگزسٹنس میں، اپنے وجود میں آنے میں کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہے. یہ ہو گیا کنٹینجنٹ. ٹھیک ہے، لفظوں کو اگر بدلیں اور الگ انداز سے اس کو پیش کریں تو یہ ہو جائے گا کہ ایک ایگزسٹنس جو ڈپینڈنٹ ہے وہ ہمیشہ سے ممکن الوجود ہے یا کنٹینجنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے کسی پہ ڈپینڈنٹ ہے نا، تو وہ کس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ ہم وہاں جائیں گے، اس کو پوچھیں گے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کو اپنے ایگزسٹ ہونے میں کسی کی ضرورت تھی؟ ٹھیک، کوئی کاز تھا کہ جس نے آپ کو ایجاد کیا، ایگزسٹ کروایا؟ ٹھیک، اگر وہ کہتا ہے ہاں تو ہم آگے چلیں گے. دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی آپ کلیئر کر دیں کہ جب تک ہر کاز، یہ ایفیکٹ کے بعد آپ اس کاز کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہاں مجھے خلق کرنے والا، مجھے کریٹ کرنے والا، ایگزسٹنس میں لانے والا کوئی اور ہے اور میں ڈیپینڈنٹ ہوں، تو یہ بھی کنٹینجنٹ ایگزسٹنٹ ہو گیا. تو یہ سیریز اسی طرح بنتی چلی جائے. ہاں، اگر اس نے یہ جواب دیا کہ بھائی میں خود بھی ڈیپینڈنٹ ہوں، یعنی میں خود سے نہیں ہوں، میں بھی کسی کے ذریعے سے یہاں پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور اے اگر ڈیپینڈنٹ ہے بی پہ، بی ڈیپینڈنٹ ہے سی پہ. ٹھیک ہے، اور اگر یہ چین اسی طرح سے چلتی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ منتظر ہے کہ کوئی ہمیں وجود دے، تو کہیں تو اس کو رکنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جہاں یہ رکے گی، اور یہ رکنا ضروری ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلتی جائے. بھائی اگر یہ چلتی جائے گی تو یہ سارے ہمیشہ منتظر ہوں گے، کبھی موجود ہوں گے ہی نہیں. نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ مائک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی صرف عدمستان ہو جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو وجود ہے جہاں پہ یہ کڑی رک جاتی ہے وہ ہے نیسیسری ایگزسٹنس. کیونکہ یہ جو نیسیسری بینگ کی بات ہے، اور جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آ کر آپ کو رکنا پڑتا ہے، تو جواب میں جاوید اختر کہتے ہیں نہیں، کیوں رکنے کی ضرورت ہے، ہم ایسے ہی چل سکتے ہیں. یعنی انہیں یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ کنٹینجنٹ ایگزسٹنس جب تک چلتا رہے گا اور نیسیسری بینگ اگر نہیں آتا ہے تو یہ کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتے. وہ اصل میں پتا کیا اس کو مشکل پیش آ رہی تھی، وہ کیا کہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں تو آ چکا ہوں نا، اب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. ہاں، اسی لیے دیکھیں امام علی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی خود اپنے آپ کو دیکھو. آپ وجود رکھتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کوئی نیسیسری بینگ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، واجب الوجود ہے. آپ کو بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آئیے میں اسی سوال کو تھوڑے سخت انداز میں کرتا ہوں تاکہ ناظرین کے ذہن میں جو سوال ہے وہ ظاہراً پیش آ جائے. ایک طرف مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نیسیسری بینگ پر آ کر رک جاتے ہیں، اور جاوید اختر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیا ضرورت ہے رکنے کی، آپ چلتے رہیے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں رکنا ہے؟ اگر ہم چلتے رہیں گے، نیسیسری بینگ کے آگے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے آگے کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بس خدا نہیں ہے؟ ہو گیا نا. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے، نیسیسری بینگ کے آگے جا کر دیکھو، کچھ ہے ہی نہیں تو خدا ہے ہی نہیں، تو بات تو ہماری ثابت ہو گئی. تو کیا ایسی مجبوری ہے کہ ہم نیسیسری بینگ کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں اگر بالکل اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو. جی ایک بس نقطہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں عقل جو ہے کبھی کبھی ایک عجیب تصور عقل کو لے کے ایجاد ہو جاتا ہے، اور ویسٹ میں بھی ہوا کہ عقل کو بجائے اس کے کہ سورس آف ڈسکورنگ ٹروتھ سمجھا جائے، چونکہ عقل سے ابھی کیا کر رہے ہیں ہم، یہ جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں، ہم جو ہے حقیقت کو ڈسکور کر رہے ہیں نا کہ بھائی ایسا آپ ہیں، میں ہوں، یہ سارا ہم تو ممکن الوجود ہے. ہمارا ہونا جو ہے عقل کہتی ہے کہ یہ کشف کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے کہ وہ نیسیسری بینگ بھی ہے، تو یہ کشف کر رہے ہیں ہم. یعنی یہاں پہ کوئی میٹر آف چوائس تھوڑی ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ عقل کو جو ہے وہ آرٹسٹک سینس میں لے جاتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ گھمائے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی. اور باقاعدہ ویسٹ میں کچھ ایسے فلاسفرز اور ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے وہ رومانٹسزم وغیرہ اس راستے پہ نکل گئے کہ وہ جو ہے وہ آرٹسٹک موڈ میں لے گئے. اور ہم جانتے ہیں جاوید اختر صاحب بھی جو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، بھی طرح انٹرٹینمنٹ اور شاعری کے اینگل سے. یہاں پہ ہم عقل کو سورس دیکھ رہے ہیں جو حقیقت کو آپ کے لیے پردہ اٹھا رہا ہے. یعنی یہاں پہ کوئی اعتباری یا ایگریمنٹل چیز نہیں ہے کہ آپ میٹر آف چوائس. میں اگر میں چونکہ ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہاں رکنا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نہیں رکوں گا. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اس کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا، وہ کہتا نہیں میں تو نکلوں گا. یہ یوں نہیں ہوا ہے، یہ ایک انداز بیان ہے بھائی، وہ جو اس فن میں ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. اچھا، آپ کی اس بات پہ جو آپ نے سوال کیا ہے، رکنا ضروری سے مراد الفاظ کی محدودیت ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا رکنا ضروری ہے، بالکل یہ رکنا ضروری ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
جی عقل کہہ رہی ہے کہ یہاں رک جاتا ہے، ہو جاتا ہے، حقیقت عقل ایسے ہاں ہے جی عقل ہمیں خبر دے رہی ہے کہ یہ سلسلہ یہاں رک جاتا ہے، جی نہ یہ کہ ہمیں رکنا ہے. وہ درست ہے، یہ اس طرح وہ یہ سمجھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے. تو اب اصل مسئلہ یہاں کیوں ہم یہ بحث کر رہے ہیں، میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ بحث کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے. ہم یہ قاعدہ، یہ برہان، یہ آرگومنٹ ہم زیادہ کھول کیوں رہے ہیں، ڈسکس کیوں کیا اس کے اوپر، اس کی وجہ یہ تھی جاوید اختر نے بھی اس بات کو تکرار کیا ہے اور اپنے مرشد سے اس نے جو ہے قرض لیا ہے رچرڈ ڈاکنز سے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہر چیز کا وہ خالق ہے تو پھر خدا کا خالق بھی کیا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. پھر وہ اگر ہماری جو اتنی دیر کی گفتگو کہ جو ہم نے سادہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا کرے کہ ہم جو ہے وہ کامیاب، اور ناظرین اپنے کمنٹ سیشن میں بتائیں گے کہ ہم نے کتنا اس کو سادہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال ان کے کمنٹس ہی ہماری مدد کریں گے کہ ہم مزید کون سے پہلوؤں پر مزید ڈسکس کریں کہ یہ پہلو جو ہے مزید جو ہے سادہ ہو کر سامنے آئے. اس میں یہ کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کر لی ہمارے ناظرین نے تو ان کو خود بخود یہ نتیجہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں یہ جملہ غلط ہے کہ اگر ہر چیز کا کریٹر ہے تو پھر گاڈ کا کریٹر کون ہے. جی یہ جملہ بالکل عقل کے منافی جملہ ہے اور کوئی بندہ بھی اس جملے کو ادا نہیں کرے گا. قاعدہ کیا ہے اصل میں؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو محتاج ہے، ایگزسٹ اس کی اپنی نہیں ہے، ایگزسٹنس اس کی اپنی نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا یعنی ممکن الوجود ہے، یعنی جو بھی آپ اس کو تعبیر کر لیں، اس کو وہ محتاج ہے خلقت کی، اس کو ضرورت ہے کریٹر کی. مثال کے طور پہ کپڑا اگر گیلا ہونا چاہتا ہے یا گیلا ہوگا تو پانی کے ذریعے ہوگا. پانی جو ہے وہ اپنے گیلے پن کو اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت اس کا خود کا ہے. تو ایگزسٹنس جو نیسیسری ہے وہ ایگزسٹ اس کی ذات ہے، اس کو کسی سے لینا نہیں ہے. بس ہم کہتے ہیں یہ قاعدہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر موجود کو کریٹر کی ضرورت ہے. یہ قاعدہ غلط ہے. ہماری ان پوری بحث سے نتیجہ سامنے آ جائے گا. بلکہ قاعدہ کیا ہے؟ ہر محتاج کریٹر کی طرف محتاج ہے، یعنی اس کو کریٹر کی ضرورت ہے. تو ناظرین دوبارہ میں آپ کی خدمت میں اس کو بہت ہی سمپلیفائڈ طریقے میں بتا دوں تاکہ آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم کیوں خدا پر آ کر رکتے ہیں. تو دیکھیں، جب یہ ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ there is an effect and there is a cause and as this cause needs another cause، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کہیں نہ کہیں آپ آ کر رکیں گے. آپ کو کیوں رکنا ہے؟ کیونکہ وہ جو ایگزسٹنس ہے جس کو ہم دا گریٹسٹ کاز آف آل کاز کہتے ہیں، وہ ایگزسٹ کرتا ہے ایک انفینٹ فارم میں. اور کیونکہ وہ انفینٹ ہے، اس کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب آپ انفینٹی تک پہنچ گئے تو اس کے آگے آپ کیا کریں گے؟ مثال کے لیے آپ میتھمیٹکس دیکھ لیجئے. آپ جب بھی میتھمیٹکس میں ایکویشن میں انفینٹی لے کر آتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیجئے، نتیجہ آپ کا انفینٹی ہی ہوتا ہے. انفینٹی لے لیجئے، +1 کیجئے، آنسر انفینٹی ہے. انفینٹی لے لیجئے، ملٹیپلائڈ بائی بلین کیجئے، آنسر انفینٹی ہے. تو جب آپ انفینٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے آگے راستہ ہی نہیں ہے، صرف انفینٹی ہی انفینٹی ہے. تو ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں، ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو ہر ایسپیکٹ سے انفینٹ ہے. قدرت کے لحاظ سے انفینٹ، علم کے لحاظ سے انفینٹ، حکمت کے لحاظ سے انفینٹ، ایگزسٹنس کے لحاظ سے بھی انفینٹ. تو یہ بات اگر ہماری سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم انفینٹی پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں آ کر آپ کو رکنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز ایگزسٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہم اب انفینٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیسیسری بینگ ہے. یہ نیسیسری بینگ نیسیسریلی انفینٹ ہے ہر ایسپیکٹ سے، ہر لحاظ سے. اسی لیے یہاں آ کر انسان عاجز ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان فنٹ ہے اور وہ ہستی انفینٹ ہے. کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. چلیے پھر اگلی بحث کی طرف بڑھتے ہیں جو جاوید اختر نے اشارہ کیا ہے ایز اے پروف کہ خدا نہیں ہے، اور وہ بحث یہ تھی کہ پھر دنیا میں شر کیوں ہے. تو جب جاوید اختر کو وقت دیا گیا کہ آپ آئے اپنا آرگیومنٹ پریزنٹ کیجئے، تو انہوں نے جو پرائمری آرگیومنٹ پریزنٹ کیا ہے وہ ہے آرگیومنٹ آف ایگزسٹنگ ایول. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شر موجود ہے اور اس بیسس پر میں یہ نتیجہ لیتا ہوں کہ خدا نہیں ہے. تو آئیے ہم کمیل بوجانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ کیا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایول ہے یعنی خدا نہیں ہے، تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
جی بالکل. یہاں پر جاوید اختر صاحب اگر آپ نے نوٹس کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے بھی تو میں ایسے خدا کو نہیں مان سکتا کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کی پوری طاقت اس کے پاس ہے, آل پاورفل ہے, سارا کا سارا نالج اس کے پاس ہے, ہی نوز ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, اس کے پاس آل نوئنگ ہے. اب جب غزہ میں اتنے بچے مر رہے ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور قتل عام ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور جو دوسرے مسائل ہم دیکھتے ہیں, اتنے پرابلمز ہم دیکھتے ہیں اور ایول کو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا آل پاورفل, آل نوئنگ اور مہربان ہے, آل مرسیفل بھی کہتے ہیں آپ لوگ, اور پھر وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ہے. تو یہ یا تو خدا ہے نہیں, اگر ہے ایسا خدا تو وہ گویا آپ ہی کو مبارک. تو تقریباً یہ ایک بات انہوں نے کہہ دی, اور اس بیسس پہ وہ اس طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ پھر خدا وغیرہ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, خدا نہیں ہے, اور یہ ظلم جو ہے اور یہ ایول جو ہے سوسائٹی میں, مثال بھی انہوں نے غزہ کی دی کہ وہاں پہ جو قتل عام ہو رہا ہے, میڈیکل مثالیں بھی دی ہیں, ڈفتیریا میں بچے گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں ہے, مثلا یہ ہو رہا ہے, ارتھ کویک آ رہا ہے, اتنے جو مسائل جو پیش آتے ہیں, کیلامیٹیز ہیں. تو یہ اس بات کی وہ دلیل کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے, اور ایسا خدا تو ہو ہی نہیں سکتا, اتنا مرسیفل ہونے کے ساتھ یہ آپس میں میچ نہیں کرتی بات. سید ظاہر صاحب بتائیے اس آرگیومنٹ میں فلو کیا ہے؟ دیکھیں فلو یہ ہے کہ یہ تلازم موجود ہی نہیں ہے. آپ کہیں چونکہ ایول موجود ہے لہٰذا گاڈ نہیں ہے, یہ کوئی عقلی تلازم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جس کو ہم ایول کہتے ہیں اس کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ ایول سے کیا مراد ہے, آیا واقعاً ایول ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, اور اگر کسی بھی طرح سے ہم اس کو ایول اگر کہتے ہیں تو آیا وہ خدا کے وجود کا انکار کر سکتا ہے یا نہیں. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوال جو انٹروسپیکشن والا تھا, کراس انسپیکشن والا تھا, اس دوران جاوید اختر نے شمیل ندوی صاحب سے پوچھا کہ کیا خدا نے ایول کو کریٹ کیا ہے, اور وہ وہاں پر کہہ دیتے کہ ہاں خدا نے کریٹ کیا ہے. تو اب یہ جو سوال ہم جس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایول کی ریالٹی کیا ہے, تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ واقعاً یہ کوئی چیز ہے جس کو خدا نے کریٹ کیا ہے یا یہ اس کی کیا حقیقت ہے. تو سید آپ بتائیے. بالکل, دیکھیے اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایول آیا کریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. ہم جب حقیقت جو ہے اس کو تحلیل کرتے ہیں جا کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس کو کریٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل اس کو ایول ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارے لیے یہ نقصان دہ ہے یا میرے مفاد کے خلاف ہے. بالکل, ورنہ وہ اپنی ذات میں کوئی بھی چیز ایول نہیں ہے, کوئی بھی چیز ایول نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میرے دانت میں درد ہو رہا ہے بہت, یا مجھے جو ہے نا یہ درد جو ہے اذیت دے رہا ہے. اب درد کی نسبت میں کیا کہوں گا, یہ میرے لیے شر ہے. تو آیا اگر ان کے اس آرگومنٹ کو مان لیا جائے, درد کو اگر ختم کر دیا جائے, تو آیا یہ انسان کی بہتری کے لیے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں. اگر درد ختم ہو جائے تو بیماری کی تشخیص کیسے ہوگی؟ یہ درد ہے کہ جو الارم بنتا ہے, پتہ چلے کہ تمہیں کوئی بیماری لگنے والی ہے, قریب قریب ہے, ڈاکٹر کے پاس رجوع کرو. اگر درد نہ ہو اور بیماری آ جائے تو وہ تو کینسر جیسی بیماری کی کنٹرول نہیں ہو رہی بشر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الارم نہیں دیتی, درد نہیں ہوتا اس کا ابتدا میں. اسی طریقے سے مثلا ہم کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے یہ ہمارے لیے شر ہے, لہٰذا ہم اس کو جیسے ہی دیکھتے ہیں نا اس کو مارنے کی توڑتے ہیں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیوں, ہماری زندگی جو ہے وہ ختم کر دے گا. لیکن آیا دیکھیں سانپ اگر ہمارے راستے میں نہ آتا تو کیا سانپ ایول تھا, شر تھا؟ نہیں. سانپ اپنی ذات میں اپنی ایک شے ہے, ایک موجود ہے جو زندگی گزار رہا ہے, اس کے اپنے فوائد ہیں اس میں. لیکن میں کب اس کو کہتا ہوں کہ یہ شر ہے؟ کہ جب وہ میرے راستے میں آ جائے. تو اب اگر ہم سانپ کو شر کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ میرے مفاد کے خلاف یا میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے, ورنہ اپنی ذات میں وہ ایول نہیں ہے. اپنی ذات میں وہ ایک ذات ہے کہ خدا نے اس کو کریٹ کیا ہے. بیماری جو ہے مثلا آپ دیکھ لیں, بیماری کریٹ کی ضرورت ہے؟ نو. صحت کا نہ ہونا, میں نے کیئر نہیں کی, وہ میری صحت چلی گئی, صحت کا چلا جانا اس کو ہم بیماری کا نام دیتے ہیں. کریکٹ, درست ہے. اسی طرح مثلا آپ دیکھیں میرے اعضاء مکمل نہیں ہیں, مثلا میرا ایک ہاتھ نہیں ہے. اب ہاتھ
ایول ہے یا شر ہے، نو، ایک نعمت کی کمی ہے. ایک نعمت کی کمی کو ہم اپنے لیے کیا شمار کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا یہ شر ہے، کامل نہیں ہے. بس اس طریقے سے ہم دیکھیں، میں اگر تو خلاصہ کروں وہ یہ کہ یہ اپنے ذہن سے ایک دفعہ نکالیں اور تھوڑا سا اس طرح سوچنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم بار بار ایول، شر، یہ بعض ملحد بھی اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اگر ہم اس طرح تحلیل کرنا شروع کریں تو ہمارے سامنے بہت سارے حقیقتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کو ہم ایول کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ ایول نہیں ہے. کومل بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی، تو جو مثالیں بھی دی گئی وہ تقریباً جو نیچرل ایول آپ اس کو کہہ لیں، کیونکہ وہ جب میرے کنیکشن میں، میرے ریلیشن میں ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ میرا نقصان کر رہا ہے تو ہم اس کو ایول کہتے ہیں. ایک حد تک بات صحیح ہے. اور پھر اس کا جواب بھی جو آپ نے دیا کہ ہم کو جو ہے براڈر پکچر دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کے کلی طور پہ، مثال کے طور پہ ارتھ کویک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا ہم ڈیٹا کلیکٹ کرے تو دیکھیں گے کہ یہ ارتھ کویک اگر نہیں آتا تو پورا ایکو سسٹم، جو ایکالوجی ہے دنیا کی، وہ خراب ہو جاتی، ٹھیک ہے. لیکن ظاہراً یہ ایک بات تو تھی ان جاوید اختر صاحب کی بات میں، لیکن ایک اور بات تھی وہاں پر، وہ ایک ایول کی طرف جو اشارہ کر رہے تھے جس میں انسان کا اختیار دخیل ہے. جیسے غزہ کی جو مثال دی کہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تو روک سکتا تھا ان کو، پاورفل ہے نا، اور یہ انسان ہی کر رہے ہیں، ٹھیک، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو تو روک سکتا تھا، کیوں نہیں روک رہا ہے؟ اور لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں اس طرح سے ظلم کرنے میں، قتل عام کرنے میں، بے گناہ، اور مختلف چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. تو اس کو بھی میرے خیال سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جی چاہتا ہوں ناظرین پھر سے میں وہ رول پلے کروں گا سمپلیفیکیشن والا، کہ میں آپ کو بہت ہی سمپل انداز میں سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ڈسکشن کیا چل رہا ہے. پھر ہم اس طرف پلٹتے ہیں کہ وہ شر جس میں انسان کا اختیار انوالوڈ ہے اسے کیسے ڈیل کرنا ہے. بحث یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں، جیسے امیزون کے جنگل میں سیلاب بھی آ رہا ہے، زلزلے بھی آ رہے ہیں، طوفان بھی مچ رہا ہے، لیکن ہم اسے پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ ایول ہے، یہ شر ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ نیسسری ہے سارے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جب تک اس سے انسان کو نقصان نہیں ہو رہا ہے ہم اسے ایول نہیں کہتے. لیکن یہی زلزلہ، یہی طوفان، یہی سیلاب اگر شہر میں آ جائے، بلڈنگیں تباہ ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کا نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو وہ فوراً کہیں گے یہ ایول ہے، یہ خدا نے ہمارے اوپر جو ہے عذاب نازل کیا ہے، یہ ایول ہے. جبکہ انہیرنٹلی یہ سارے ایونٹس انہیرنٹلی ذاتاً ایول نہیں ہے. نہ سیلاب ایول ہے، نہ بیماری ایول ہے جس طرح بتایا گیا، نہ ارتھ کوئک ایول ہے، نہ ہی طوفان ایول ہے. تو یہ بحث ہے اس کور انڈرسٹینڈنگ یہاں پر کہ کوئی چیز انہیرنٹلی ایول نہیں ہے. انسان نے آ کر اسے ایول کہا ہے، کب؟ جب اسے نقصان ہو رہا ہے. آئیے اس بحث کی طرف پلٹتے ہیں کہ ایسا ایول جس میں انسان کا اختیار دخیل ہے اسے کیسے ڈیل کیا جائے، اسے کیسے سمجھا جائے. جی سید صاحب بالکل بات ایک اچھے نقطے پہ پہنچی ہے. خدا کرے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ حتماً اس کو توجہ سے سنیں. یعنی اگر یہ نکات سمجھ میں آگے، میرے خیال میں سارے ملحدوں کے پاس فقط یہی چند جو ہے آرگومنٹ ہیں. اگر یہ سمجھ گئے جواب ہر ایک کو دے پائیں گے جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر یہ ان کو توجہ سے لکھ لیں، اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں. دیکھیں یہ جو غزہ کا مسئلے کے حوالے سے جو انہوں نے تذکرہ کیا، اور دوسرا بھی آپ اس کو جیسے مثال دی ہے کہ اور بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، میں جناب اختر صاحب سے کہوں گا یا جو بھی ملحد ہیں، آپ کے اوپر اگر جبر کیا جائے، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے یا آپ کو آزاد اپنی مرضی کے فیصلے کرنے دیے جائیں وہ اچھا لگتا ہے؟ ہر ایک اپنا فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھیں میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرتا ہوں، میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، میں جو ہوں فری ول رکھتا ہوں. مثلا اس کو فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے. اسی وجہ سے اگر حکومتیں جبر کریں تو اس کے خلاف سٹینڈ لیتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فری ول جو ہے انسان کی ان فضیلتوں میں سے ہے کہ جو وہ اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. کریکٹ، درست ہے؟ کریکٹ. اب یہ فری ول جب اتنا فخر انسان اس پہ کرتا ہے، اس کو فضیلت شمار کرتا ہے، اور اس سے بڑی فضیلت کسی کو تصور نہیں کرتا، تو اب جب آپ اگر کسی بھی وجہ سے خدا کا انکار کر رہے ہیں تو اس فری ول کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ جب آپ کو فری ول اتنی اچھی لگتی ہے تو گاڈ نے یہی اچھی چیز تو آپ کو دی ہے. اور جب فری ول دے دیا ہے تو فری ول کا مطلب کیا ہے؟ فری ول کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے فقط ایک سمت ہی چلنا ہے. نو،
قرآن نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، لیکن چونکہ ہماری بحث ملحدین کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم قرآن کی آیات کا تذکرہ نہیں کر سکتے. آیت بہت خوبصورت ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کرنی ہے، کر دی ہے، اب تم چاہو تو اچھے کام کرو، چاہو تو برے کام کرو. ہم نے تمہیں جو ہے فری ول، یہ فضیلت، احسن تقویم، خوبصورت جو ہے تمہیں مخلوق بنا کر بھیج دیا ہے، اب تم کرو. تم اب یہ چیزیں، اب ایک بندہ فری ول استفادہ کرتا ہے اپنی، وہ کہتا ہے میں نے ظلم کرنا ہے. اگر اس کو ایک سمت میں کر دیا جائے تو کیا فری ول کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ وہ مقصد کے جو اس کی تخلیق میں شامل تھا، کیا یہ فضیلت اس سے سلب نہیں کی جا رہی؟ اگر اس کو اس کے فری ول کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، کیا وہ فضیلت سلب ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ کریکٹ. تو اگر حکومتیں آپ سے فری ول سلب کریں تو آپ احتجاج کرتے ہو، اور ادھر سے تم خدا سے یہ توقع کرتے ہو کہ مجھے فری ول بھی دو اور مجھے برائی بھی نہ کرنے دو. جی تھوڑا سا بھی انسان اگر فری ول کی حقیقت میں تصور کر صحیح طریقے سے سوچنا شروع کر دے تو اس کو پتہ چل جائے گا بھائی نیوٹن نے طے کر لیا ہے کہ میں نے برائی کرنی ہے، میں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے، طے کر لیا اس نے اپنے فری ول سے. وہ کہہ رہا ہے کہ مان نہیں رہا، اس کو سمجھایا گیا، اس کو سب کچھ آرگومنٹ دیے گئے، اس کو جو ہے کہ سارے آپ اللہ کہہ رہے ہیں نا یہ کام کرو، کہتے میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ یہ کام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں خدا کیوں نہیں روک رہا؟ بھائی خدا کی حکمت ہی یہی ہے بھائی تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، میں نے تمہیں فری ول جیسی فضیلت عطا کی ہے، عقل دی ہے تاکہ اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے حق اور باطل کو سمجھو، فرقان کرو. قد تبین الرشد من الغی، تو آپ کے لیے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے ہیں، اب اپنے ہی اختیار سے اس کو انتخاب کرو. لیکن اگر یہاں خدا دخالت کرنے لگے گا وہ حکمت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے. مثلا میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں ناظرین میرے سمجھ جائیں اس بات کو. ایک باپ چاہتا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ یہ تھوڑا پریکٹس کر لے، اپنی مرضی کے فیصلے کرے تاکہ معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکے. وہ اس کو پیسہ دیتا ہے، تمام فیسیلیٹیٹ اس کو کرتا ہے ہر اعتبار سے تاکہ یہ ایک اپنی زندگی کو منظم کر سکے، خود سے فیصلے لے لے. اس کو ساری وسائل فراہم کر دیے. اب وہ غلطیاں کر رہا ہے. تھوڑا سا توجہ کیجئے میرے ناظرین، ضرور حتماً اس پہ توجہ کریں. اب اگر وہ ہر جگہ پر اپنے بچے کے کام میں مداخلت کرے گا، کیا وہ اس کی تربیت کر سکے گا؟ بالکل. وہ پھر اسی طرح ہی ڈیپینڈ رہے گا اپنے باپ کے اوپر، اپنے فیصلے نہیں لے پائے گا. کریکٹ. کب وہ سیکھ پائے گا؟ کہ جب باپ اس کی غلطیوں کو دیکھتا رہے اور پھر خاص مواقع پر اس کو ہدایت دیتا رہے کہ تم نے یہاں غلطی کی ہے، اس کی وجہ یہ والی سبب بنی ہے، لہٰذا اس کو ٹھیک کرو. غلطی کرنے کے بعد، کیونکہ غلطی کرنے سے پہلے روک دے گا تو پھر اس کی وہ تربیت نہیں ہوگی. تو اب یہ کیا ہے؟ یعنی فری ول. میں فری ول سمجھانا چاہ رہا ہوں. فری ول سے اس نے اپنے تمام کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا یہ میں عمل کروں گا. تو اب اس کے سامنے مداخلت کرنا باپ کی اس حکمت کے خلاف ہے کہ میں اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح اگر خدا نے اپنی خلقت میں یہ حکمت رکھی ہے کہ میں نے ایک ایسا بشر خلق کرنا ہے جو اپنی مرضی کے فیصلے کرے، تو اب آپ کہیں ایک بندے نے ظلم کو اختیار کیا ہے تو آپ اس کے اندر مداخلت کو حکمت کے خلاف سمجھیں گے. کوئی بھی عاقل انسان یہ کام نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ تقاضا کرنا کہ ظلم ہو رہا ہے کیوں روک نہیں رہا ہے، آل پاورفل ہو کے آل نالج رکھتے ہوئے، آل مرسیفل ہوتے ہوئے، تو اس کی حکمت کے خلاف ہے. کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ میں نے تمہیں انا ہدیناہ السبیل، اب اما شاکرا و اما کفورا. تو لہٰذا یہاں پر خدا کی نفی نہیں ہوتی. بالکل. اب دیکھیں یہ جو مثال آپ بتا رہے ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں کہ اسے نظر انداز کی جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نیشنل جیوگرافک کی اگر ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کئی ریسرچرز جاتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں، ڈیزرٹ میں جاتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں اینیملز کو، اور دیکھتے ہیں کہ جو شیر ہے یا لائن ہے وہ جو ہے ہرن کو کھا رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر اسے کھا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں دخالت نہیں کرنا ہے، ہمیں پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنا ہے کہ شیر نیچرلی کیسے بیہیو کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر جو صفاتیں ہیں، جو اس کے اندر نیچرل انسٹنکٹس ہے، وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے. تو یہ تو سائنس بھی کہتا ہے کہ دخالت نہیں کرنا ہے، اور نیچرل بیہیویئر کے بیسس پہ ہمیں یہ نتیجہ لینا ہے کہ شیر وحشی ہے یا مہربان ہے یا کیا ہے. خدا بھی اس نے جو اپنا ایک نظام بنایا ہے وہ اسی اینگل سے بنایا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا ہے، اسے اختیار دیا ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ کیا کرتا ہے، حق انتخاب کرتا ہے یا باطل انتخاب کرتا ہے. اور پھر خدا نے یہ بھی کہہ دیا
حق انتخاب کرو گے اس کی تمہیں جزا ہے، جزا ملے گی، اور باطل انتخاب کرو گے اس کی سزا ہے، اور اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو سزا اور جزا بے معنی ہو جاتا. ایک ٹاپک جو نیسیسری ہے جو ڈسکس ہو جائے اور کلیئر ہو جائے وہ ہے فیتھ اور بلیف والا ٹاپک، جہاں پر جاوید اختر نے آ کر یہ کہا کہ بھائی ایک چیز ہے فیتھ اور ایک چیز ہے بلیف، اور ہر ریلیجن یہ کہتا ہے کہ آپ کو فیتھ ہونا چاہیے، اور میں فیتھ کو نہیں مانتا کیونکہ فیتھ میں نہ دلیل ہے، نہ عقل ہے، نہ معقول ہے. It doesn't make sense. It's just blind believing. And I don't buy this. تو کومل صاحب آپ آئیے اس کو تھوڑا سا اوپن کریے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ بھئی کیا واقعاً اسلام آپ سے اس طرح کا فیتھ مانگتا ہے کہ آپ اندھا دھن دین پر عمل کرتے رہیے اور اس پر آنکھ بند کر کے اس کو مانتے رہیے، یا اسلام آ کے کہتا ہے نہیں ہم آپ سے کچھ اور چاہتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو جاوید اختر صاحب جو ہیں وہ ایتھیزم کے نمائندے بن کر فیتھ کو بھی جب انہوں نے آ کے بیان کیا تو انہوں نے کہا ہر دین میں، ہر مذہب میں یہی فیتھ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے تھوڑی سی اگر کوئی کتابیں اٹھا کے پڑھ لے، تاریخ پڑھ لے مذاہب کی، تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہر دین نے اپنا اپنا فیتھ کا، ایمان کا تصور پیش کیا ہے. اب یہاں پہ چلے چھوڑے، یہ پڑھنا بھی نہیں ہے آپ کو، لیکن فیتھ جو ہے، جب بھی فیتھ مطرح کیا جاتا ہے یا فیتھ کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے اس کو دین سے جوڑ کے ہی جو ہے پیش کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو کامن سینس جس کی وہ بار بار بات کر رہے تھے، تو کامن سینس کیا بنتا ہے کہ کیونکہ دین بات کر رہا ہے نا، تو جو دین فیتھ کی بات کر رہا ہے کم سے کم اس دین سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ تمہارے یہاں فیتھ کا کیا معنی ہے، کم سے کم یہ بنتا ہے نا. یہ نہیں کہ آپ نے، چونکہ وہ جس فیتھ کی بات کر رہے تھے وہ ایک خاص فرقے کی، ایک خاص مذہب نے جو فیتھ کا تصور پیش کیا ہے نا، اس کو آ کے جنرلائز کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہر دین اور ریلیجن کے اندر، ہر مذہب کے اندر فیتھ یہی ہے. اور وہ بلائنڈ فیتھ کی بات کر رہے تھے کہ فیتھ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کے پیچھے کوئی آرگیومنٹ ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے مثالیں بہت اچھی دی، مثالیں اچھی تھی، لیکن بات جو ہے وہ بہت اچھی نہیں تھی ان کی بات. تو ابھی یہاں پہ ہم جب پلٹتے ہیں اسلام کے اندر، جیسے مولانا نے ابھی پوچھا یہاں پر کہ اسلام نے کیا تصور پیش کیا، تو بالکل اسلام نے بھی آ کر جو ہے فیتھ کا ایک تصور پیش کیا، بڑا خوبصورت، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے تھے فیتھ اور بلیف اس میں کیا فرق ہے، تو تھوڑا بہت کوئی قرآن پڑھ لیں، تھوڑی بہت روایات پڑھ لیں تو اس کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں بلیف جو ہوتا ہے اس کا لینا دینا علم سے، یعنی، اور اسلام نے کہا ہے کہ جب فیتھ کی طرف آنا نا تو علم ساتھ میں لے کے آنا، بغیر علم کے نہیں آنا. یعنی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم جب ایمان لاؤ گے، اب میں آؤں گا کہ فیتھ کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو پہلے اپنا علم صحیح کر لینا کہ خدا ہے، ادھر ادھر سے نہیں، کوئی دلیل کے ساتھ پہلے اس کو ٹھیک کر لو کہ خدا ہے تو کیوں ہے، یہ ایک سرٹنٹی اور ایک اطمینان تک پہنچ جاؤ دلائل کے ذریعے سے، پھر ایمان لانا. پھر آپ کیا کرو، جب اس نالج کو آپ اپنے دل میں اتارو گے، دل سے قبول کر لو گے، اور جب یہ دل سے قبول ہو جائے گا، دل میں آپ فیصلہ کر لو گے کہ مجھے اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے، تو یہ بنتا ہے کیا، آپ کا فیتھ بنتا ہے. اسلام نے اس طرح کا تصور پیش کیا، بڑا خوبصورت تصور ہے. اور باقاعدہ جو ہے جب لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ہم نہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے، ٹھیک ہے، قرآن میں آیت ہے قالت الاعراب آمنا، اور پھر پیغمبر نے کیا کہا، خدا نے، یعنی آیت آئی اور خدا نے کیا کہا کہ نہیں، مت کہو کہ ایمان لائے ہو، کہو کہ اسلام لے کر آئے، یعنی ابھی تمہیں پتہ چلا ہے کہ ایک خدا ہے، اس کا ایک رسول ہے، اب تک تمہارے قلبوں میں یہ شامل نہیں ہوا ہے. تو دیکھیں اس طرح کا تصور اسلام نے پیش کیا جو کہ بیوٹیفل ہے، اور سپورٹڈ بائی آرگیومنٹ ہے، علم ہے، سوال ہے، سب کچھ ہے. بالکل سوال کے اندر ہی میں اس میں اگر اضافہ کروں ایک مطلب کا، تو بہت خوبصورتی سے آپ نے ایمان اور یقین کی جو رابطہ ہے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ جی فیتھ میں سوال نہیں کرنے دیا جاتا، لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، اسلام چونکہ ہماری بنیادی کتاب جو وہ قرآن ہے، اسلام پورے کا پورا وہی ہے، اس کے اندر بار بار جو ہے سوال کرنے پر ابھارا جا رہا ہے. فاسألوا اہل الذکر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
تدبر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. بالکل. اور بھی خلق خدا میں، یہی کائنات کے اندر ایسے ہی ہے. اسی طرح سے بار بار کہا جاتا ہے تعقل لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، افلا یتدبرون، افلا تتفکرون، یتفکرون، ہر اعتبار ہر جگہ پہ کم سے کم 25 بار جو ہے. پھر ایک جگہ پر جا کر کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان اور دلیل لے کر آؤ. یعنی جگہ جگہ کے اوپر دلیل کے، یا مثلا اف اللہ شک فاطر السماوات والارض. مجھے لگتا ہے وہ جو برنارڈ رسل کی انہوں نے کتاب پڑھی، اس کے مثلا عوض میں یا اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی تھوڑا پڑھ لیتے تو شاید یہ سمجھ میں آ بلکہ میں تو ابھی ایک پروگرام میں نے ایک سجیشن کی ہے، پچھلے ہفتے میرا لائیو پروگرام تھا، اس کے اندر میں نے کہا کہ پہلے کہا کرتے تھے ترجمے آپ لوگوں نے کیے ہیں، عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے، مولے دکھاتے تھے، ترجمے آپ لوگوں نے کیے ہیں، ہم اس پر جو ہے نا وہ اعتماد نہیں رکھتے. اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو اے آئی ہے، ملحدوں نہیں بنائی ہے آپ کے بقول، اگرچہ سارے ملحد نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اے آئی ابھی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان نے ترجمہ کیا. آپ آیت کو اٹھائیں، اے آئی کو دے دیں، اپنی زبان میں ترجمہ کروائیں اور پھر اس کی اسٹڈی کریں اور پھر بتائیں کہ کہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ میرے اوپر سوال کرنا تمہارے اوپر جائز نہیں ہے، اگر تم میرے اوپر سوال اٹھاؤ گے میں تمہیں جہنم پہ پھینک دوں گا. کوئی دکھا دیں آ کے. بلکہ خدا جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ سوال اٹھاؤ، اف اللہ شک فاطر السماوات والارض. یا مثلا یہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، خلقت میں تدبر کرو تاکہ میرے تک پہنچو. آیات ہیں تعقل کرنے والے کے لیے. اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں. آپ خود اے آئی سے استفادہ کریں اور دیکھیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے برٹن رسل کی بات کی ہے، اصل مشکل جاوید اختر کی نا یہی ہے، اس نے برٹن رسل جیسے لوگوں کو پڑھا ہے، وہ مسیحیت کے اندر سے ملحد نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے فیڈزم پڑھا ہوا تھا. اور وہ بھی یہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ایگنوسٹک، مجھے یہ نہیں پتا کہ خدا ہے یا نہیں، میں پروو نہیں کر پایا. اور دوسرا یہ بات ہے کہ فیڈزم کے اندر، فیڈزم اسلام مانتا ہی نہیں ہے فیڈزم کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ تثلیث کے ایک عقل سے آری ایک عقیدے کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپنا مبنا تراشا کہ تثلیث کا جو نظریہ ہے اس پر ایمان لانا ہے، دلیل نہیں مانگنی ہے. درست ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دلیل سے نہیں ہے. وہ فیڈزم والے تھے، نیوٹن کا بھی یہی مسئلہ تھا. جی تو آئی تھنک یہی کہ جاوید اختر نے اگر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اشارتاً کہتے ہیں کہ بھائی میں پڑھے لکھوں والوں کی بات سنتا ہوں، جیسے ڈاکٹر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے لیکن خدا، تو انہیں چاہیے کہ کم سے کم اسلام کے جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں جیسے ایویچینا، ابن سینا، انہوں نے آ کر فلسفی کی کتاب لکھی ہے، اس پر انہوں نے آ کے یہ سارے برہان پیش کیے ہیں، برہان وجوب امکان بھی ہے. اور آپ دیکھیں گے ملا صدرہ وغیرہ برہان صدیقین بھی پیش کرتے ہیں اور وہ اس سے ایک درجہ آگے ہے. تو انہیں اگر اتنا پسند ہے کتابیں پڑھ کر، وہ بھی اسکالرز کی، تو وہ آئے ابن سینا، ابن رشد کی کتابیں پڑھیں. اور ابن سینا کوئی کم نہیں ہے، وہ فادر آف ماڈرن میڈیسن ہے اور وہ ایک ہیوی کنٹریبیوٹر ہے انٹو ماڈرن. اگر آپ نے سائنس کوئی ہر چیز میڈیکل پریکٹس تو کرتے تھے، کینن آف ایویچینا یوز کرتے ہیں اور وہ ایسٹرونومی میں ایک ہیوی ویٹ کنٹریبیوٹر ہے دنیا میں. ابھی بھی ان کے ہی ٹولز یوز کر کے انہوں نے اپنے سارے ماڈرن ٹولز بنائے. تو اگر آپ کو واقعی اسکالرز کو ہی اتنا احترام دینا ہے تو آئیے، ہمارے پاس کم نہیں ہے اسکالرز. ہاں، آپ کی اس بات کی تائید کے اندر عرض کروں، اگر دین اتنا بیکار ہوتا، خدا کا انکار اگر اتنا آسان ہوتا تو نیوٹن خدا کا انکار کیوں نہیں کر سکا؟ بالکل. آئنسٹائن ڈر گیا، اس کو بیان دینا پڑا کہ بھائی میں انکار نہیں کر سکتا. جب میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں، اس میں جو آرڈرلی نیس دیکھتا ہوں، پریسیجن دیکھتا ہوں، تو میں ایک انٹیلیجنٹ کانشیس کو دیکھ رہا ہوں، میں انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ جو روشن فکری کی لہر کو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، قرون وسطیٰ کے بعد جو ایک نشأت ثانیہ جس کو یہ کہا جاتا ہے، رینیسانس جو ہے، اس کے اندر اس کی جو تحریک جنہوں نے چلائی تھی، ان کو یہ بڑا ملحد اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی کرسچین کے خلاف اٹھے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. ان میں کوئی ایک بندہ ملحد دکھا دیں، سارے خدا کو ماننے والے تھے. یعنی ریلیجن اور گاڈ کا کنسیپٹ کا انکار کرنا بشر کی ابھی طاقت میں نہیں ہے، کیونکہ ایویڈنس اتنے زیادہ ہیں. ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں میری فہم میں نہیں آ رہا. چلیں تو ناظرین، ہم نے دیکھا یہ سوال فیتھ اور بلیف کو آ کر ہم نے بڑے پیارے انداز سے کھولا ہے اور آپ کو یہ آپ کے لیے کلیئر کر دیا ہے کہ فیتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلائنڈ بلیف. دیکھیں اسلام آ کر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آنکھ بند کر کے آپ اندھا دھند ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ فالو کیجیے، بلکہ اسلام آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو 3 لیول اپروچ بتا رہے ہیں: نالج، اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈ. آپ نالج حاصل کیجیے، اس سے پریکٹس کیجیے
اور اپنا اسکل بنائیے، یعنی جتنا علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کیجیے، اور ایسا عمل کیجیے کہ یہ عمل آپ کا کردار بن جائے. دین آپ سے صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ علم لے لو، وہ کہہ رہا ہے علم بھی لیجیے، عمل بھی کیجیے. آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 50 آیت ملیں گے، منیمم 55 آیت آپ کو ملیں گے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ عامل الصالحات یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، علم حاصل کر چکے ہیں، عمل کیجیے. نتیجہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، کردار بن جائے گا، اور آپ نفس امارہ سے اٹھ کے، لوامہ سے اٹھ کے اطمینان کی طرف آئیں گے. پھر وہاں پر آپ کا جو ہے یہ فیتھ جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ نظر آئے گا، اور ابھرتا ہوا آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. بس آخری ایک گفتگو رہ گئی، اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو دھیرے دھیرے اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں. ایک جملہ جو تھا وہ پریڈکٹیو جملہ یہ جاوید اختر کا یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دین ختم ہو رہا ہے. اور فوراً ایک صاحب نے وہاں سے اٹھ کر کہا کہ بھئی آکسفورڈ نے ریسرچ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کو ختم نہیں کر سکتے. تو بڑے سادے انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی وہ ان کی اوپینین ہے. تو پھر یہ بھی تو آپ ہی کی اوپینین ہے، اور سائنٹیفک ڈیٹا آپ ماننے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سائنس کو ہی نظر میں رکھ کے مانتا ہوں. دین جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ ہے. یہاں پہ ان کے تضادات سامنے آتے ہیں نا. جی مثلا یہی دیکھیں، بالکل وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ برٹن رسل نے کہا ہے، چونکہ ڈاکنز نے کہا ہے، لہٰذا فیتھ بلائنڈ ہوتا ہے. جی کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ برٹن رسل، ایک بندہ رچرڈ ڈاکنز، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر ایک اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کیا، اس کو یہ پوری دنیا پر اپلائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. پوری تھیوری بنا لی ہے، ایک تھیوری بنا لیا اس کے اوپر، اور یقین کے ساتھ، جس میں 1% بھی احتمال نہیں ہے خلاف کا. درست ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے عاصم افتخار صاحب کی طرف سے ایک ڈیٹا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے جو فیکٹ کی بنیاد پر ریسرچ کی گئی ہے، وہ بھی ایک معتبر یونیورسٹی کی طرف سے. اس میں چند ریسرچرز ہیں، انہوں نے نمبر بھی بتایا، بالکل بتایا، اس میں 2011 کی ریسرچ بتا رہے تھے، اور چند لوگوں نے مل کے کی ہے. ریسرچ ہوا ہے پورا، یعنی اکیڈمیا میں کیا ہوتا ہے جی اس میں بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، وہی میتھڈ، وہی ایمپیریکل میتھڈ کے ذریعے سے، یعنی انہوں نے گیا ہے نا، پوچھا ہے لوگوں سے کہ تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو ایسے. تو اب وہ کہتے ہیں ان کا اوپینین ہے. اگر ان کا اوپینین ہے تو آپ کا بھی تو اپنا اوپینین ہے نا. آپ پھر یقین ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر یہ ڈیٹا قبول نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی بات پر اعتماد نہیں کر سکتے. پھر تو یہ کیا ہو جائے، ذوقی ہو جائے گا، سلیقے ہو جائے گا. بھائی تمہارا دل کر رہا ہے یہ بات ماننا، میرا دل کر رہا ہے یہ بات ماننا، اکیڈمک بحث نہیں ہوگی، یہ تو ہم ڈسکشن نہیں کر پائیں گے. بوفے ڈنر بن گیا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے میں یہ لیتا ہوں اور یہ میں چھوڑ دوں گا. اور یہ تو آپ کو ریسرچ بیس چلنا ہے. آپ بھی خود کہتے ہیں ریسرچ کر کے لائے، ریسرچر لوگوں کا لائے، ماہر بندوں کا لائے. اس نے ریسرچ دکھائی ہے، آپ اس کو انکار کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے. چلیں ہم آپ کو مزید تھوڑے سے اضافات کر کے دیتے ہیں کہ دین ختم ہو رہا ہے یا آ رہا ہے. جی یہاں پہ بس ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے. یہ جو انہوں نے فیوچر بھی پریڈکٹ کر دیا یہاں پہ، اور ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈاگمیٹک ہیں، آپ لوگ زبردستی جو ہے کہتے ہیں اس کو مان لو اس کو مان لو. اب دیکھیں اگر آپ کو واقعاً، اور مفتی شمائل جو تھے انہوں نے بہت اچھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے آرگیومنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈاگمیٹک ہوتے ہیں، کہ اس کا کوئی سر و پہ. ڈاگمیٹک کیا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کو آپ آ کے اس پہ اڑ جائیں، کہیں کہ یہی ہے حقیقت، یہی ہے. جی بلائنڈ فیتھ اسی کو کہتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اب یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں جبکہ ڈیٹا اس کے مخالف میں موجود ہے. اب آپ نے فیوچر کیسے پریڈکٹ کیا؟ آپ کا ایویڈنس تو بتائے کم سے کم. تو یہ ڈاگمیٹک نہیں ہے. جس کا اتہام آپ ہم پہ لگاتے ہیں وہ خود ان پہ لگتا ہے نا. جی بالکل. میں ایک دو اگر جی ایک دو مورد ذکر کر دوں جی، 2-3 بات مکمل ہو جائے گی اور یہ پتہ چل جائے گا. ہاں بالکل انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. ایک کہتے ہیں کہ دین، میں دیکھ رہا ہوں دین ختم ہو رہا ہے. خوب یہ تو ہر ملحد شروع سے دعویٰ کرتا آ رہا ہے. چند صدیوں پہلے جو بھی ملحد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. چونکہ 2-4 بندے اپنی طرف آتے دیکھ کر ان کو یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے. بچوں نے کام نہیں کیا ہوتا دین کے اوپر، جو مثلا اس دین اسلام کتاب اسے دیکھنے پڑا ہوتا ہے. جب ان کو انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہوتی ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو تھوڑے بہت سوال اٹھاتے ہیں. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے فیلڈ کے بندے ہیں، یہ تو ہمارے جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے خود اس کو جو ہے وہ تجربہ کیا ہے لائیو پروگرام میں. جیسے ہی ہم نے ان کے سوالات کے جوابات دینے شروع کیے، انہوں نے آن لائن آ کر کلمے پڑھنا شروع کر دیے. ایک بات. دوسری بات، اینٹنی فیلو 2010 میں اس کا انتقال ہوا ہے.
دوست ہے اگر خدا کا کنسیپٹ اتنا ہی کمزور ہوتا, وہ 50 سال ملحد رہا ہے اور ملحدوں کا ریفرنس رہا ہے. جی اس نے کتاب لکھی ہے There is no God, آرٹیکل لکھے اس نے کافی, یعنی ڈاکنز جیسا بندہ بھی اس کے آرٹیکل کا حوالہ دیتا ہے الہاد کے اندر. 50 سال ملحد رہنے کے بعد بندہ آ کے کیا کرتا ہے, اس کا انٹرویو ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, میرے جوان حتمن جا کر اینٹونی فیلو کو سرچ کریں, اس کے آخری انٹرویو کو دیکھیں جا کے. وہ کیا کہتا ہے, میں مان چکا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. اچھا پہلا قدم یہی ہے, دین کا پہلا قدم یہی ہے. بالکل وہ بات کی باتیں ہیں کہ یہ کریٹر جو ہے وہ خدا نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے یا کرسچینٹی جوڈیزم نے, ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. ابھی پہلا جو قدم دین کے لیے ہے, چونکہ اگر کریٹر ثابت ہو گیا تو دین کی بھی بات بھی آ جائے گی. جیسے امیر المومنین کہتے ہیں اول الدین معرفتہ, اس کی معرفت وہاں سے شروع. یہی بات تو شمیل ندوی صاحب اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی اتنا مان لو کہ نیسیسری بینگ ہے, اتنا مان لو پھر باقی کا ہم دیکھیں. اچھا اب یہاں بھی دیکھیں 50 سال ملحد رہ کے, اچھا پڑھا لکھا ملحد بھی تھا کیونکہ ریفرنس رہا ہے ملحدوں کے لیے. جب اس نے اعلان کیا کہ میں الہاد کو چھوڑ رہا ہوں, ملحدوں کے گھروں میں زلزلہ طاری ہو چکا تھا. آپ کبھی تاریخ اس پیچھے پڑھ کے دیکھیں کیا حالت تھی. اسی وجہ سے ڈاکنز جو ہے وہ دا گاڈ ڈیلیوژن کے اندر اس کی توہین کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میں اس کو اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں, اس نے تھوڑا سا نا گول مول کر کے بیان کے یہ آخری عمر میں سٹے آ گیا ہے. اس کو میں محاوراتی اگر بیان کروں یوں کر کے وہ اس کو بیان کر رہا تھا. اچھا چلیں اگلا قدم بڑھاتے ہیں. فرانسس کالن, آپ اس کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ مناظرے موجود ہیں. یہ اپنی زندگی ملحد رہا. اگر اور سائنسدان, یعنی اس نے سائنس کے میدان میں کام کیا ہوا ہے, بہت بڑا اپنا پوسٹوں کے اوپر بھی یہ رہا ہے, پڑھی لکھی جو ہے شخصیت ہے. یہ پلٹ رہے ہیں. ہمیں کتنے لوگ, میکراس جو کہ اس وقت رچرڈ ڈاکنز کو سب سے زیادہ رد کر رہا ہے, اس کی زندگی پڑھ کے دیکھیں ملحد ہے, لیکن واپس پلٹ کے آیا کس کی طرف کہ کریٹر ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ پلٹنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل. اور آپ مثلاً اگر ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کتنے لوگ دانش مند, نہ چھوٹے چھوٹے لوگ, دانش مند لوگ پلٹنا شروع ہو جائیں, پلٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور کتابیں لکھ رہے ہیں. اچھا بعض سائنسدان انہوں نے ایک ایسی وہ کیا ہے مافیا درست کی ہوئی ہے کہ بعض اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے. کیوں؟ اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہم جو ہے وہ کریٹر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ان کو نوکری سے نکال دیں. وہ بائیکاٹ ہو جائیں گے نا. اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے. میرے ناظرین جو ہے وہ حتمن جو ہے وہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں, ایکسپیل کو دیکھیں جا کے, وہاں پہ کتنے جو ہیں وہ ماہرین ہیں کہ جن کو فقط اس لیے نکال دیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ریسرچ کی ہے اور سائنٹیفک ڈیٹا بیس کے اوپر, اور ہمیں شواہد ملتے ہیں اس بات کے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے, کیونکہ یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا, یہ رینڈم نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا انہوں نے ایک ایسا مافیا بنایا, تو لہٰذا بعض افراد اپنی نوکریاں بچانے کے لیے خاموش بھی ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ کہے کہ دین ختم ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں نہ, آپ اگر اینک اپنے تعصب کی اتار کے ریسرچ کرنا شروع کر دیں, دین واپس آ رہا ہے. یورپ کے اندر سے جو دین نکلا ہے وہ واپس پلٹنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں اور پیپرز موجود ہیں اس کے اوپر. چلے بہت شکریہ سید ظاہر صاحب اور کومیل بوجانی صاحب. ناظرین آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے, جڑے رہے, ہماری باتوں کو سنتے رہیں. کئی انسٹنسز رہے ہیں جہاں پر بات تھوڑی سی سنگین, کمپلیکیٹڈ, سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے, ٹیکنیکل ٹرمز یوز ہوئے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے پچھڑا ہوا دین نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے, اور کتنی پروگریس ہو رہی ہے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے. نہیں, بالکل یہاں حوزے علمیہ میں بھی ریسرچ چل رہا ہے, ڈیپ ریسرچ چل رہا ہے, اور ہمیں بہت کلیئرٹی ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, اور ہر سوال کا جواب موجود ہے. اور ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے سے مت ڈریے, اپنے سوال پوچھیں. کمنٹس میں آپ لکھیے سوال, سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنے سوال لکھیے, اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اگلے سیٹ آف جو پوڈ کاسٹ ہوں گے یا برنامے ہوں گے یا پروگرامس ہوں گے اس میں آپ ہی کے سوالوں کو نظر میں رکھتے ہوئے, اسی ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. میں دوبارہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا کومیل بوجانی صاحب کا اور سید صاحب کا کہ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ کہ وہ ان کے لیے مفید رہا ہوگا. بس آپ
جو ہے اس پوڈ کاسٹ کو شاید آپ کو دوبارہ سننا پڑے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا محکم کر لیجئے تاکہ کل آپ کے سامنے کوئی آ جائے اور یہ الہادانہ باتیں جو ایتھیزم کی باتیں ہیں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے لگ جائے تو آپ کے پاس اس طرح کے جواب تیار ہونے چاہیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔